ہم لوگ منہ بولی مائیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی باپ کا درجہ نہیں دیتے. ہم نہیں کہتے کہ فلاں ہمارا منہ بولا باپ ہے، لیکن استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے. بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. میں چاہوں گی کہ اس زمرے میں ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیوں روحانی باپ کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ایک تو یہ اتنا عظیم ٹاپک ہے جی ہاں، کہ یقین کرے جب مجھے پتہ چلا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو چونکہ خود ہمارا شعبہ ہی یہی ہے جی ہاں، بالکل تو مجھے خود فخر محسوس ہوا کہ مطلب کائنات میں ایک یہ ایسا شعبہ ہے جو باکمال ہے اور لازوال ہے. استاد کی ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ عزت کی جاتی رہی اور عزت کی جائے گی. انشاءاللہ، بے شک. علامہ صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے بڑا جو معلم ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم معلم بن کر انبیاء کرام کو عطا کیا. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یوں گویا ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ہر شے کا نام سکھا دیا. گویا کہ پروردگار عالم سب سے بڑا معلم ہے. پھر اس کے بعد انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ حضور سب سے پہلے اس کائنات میں معلم بن کر آئے.